أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. یس تو ہم نے جو ہے اپنے پچھلی کلاسز میں صفات الحروف کو شروع کیا تھا ہے نا، جس کے اندر 2 مین ٹائپس ہیں، صفات اللازمہ اینڈ صفات العارضہ. رائٹ، ان دیٹ وی اسٹارٹڈ صفات اللازمہ، جس میں اور 2 مزید ٹائپس ہیں. صفات اللازمہ متضادہ، دا صفات جن کے اپوزٹس ہوں، اور صفات اللازمہ غیر متضادہ. اینڈ پچھلی کلاسز میں ہم نے صفات اللازمہ متضادہ، جو صفات ایسے ہیں جن کی کوئی ضد ہوتی ہے، اپوزٹس ہوتے ہیں، 5 پیئرس کو ہم نے سیکھا ہے اور اس کو کمپلیٹ بھی کر لیا ہے اینڈ ریوائز بھی کیا ہے اور آپ کا ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے. رائٹ الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کو لکھا ہوگا. آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں، بہت کم اسٹوڈنٹس نے جو ہے کم مارکس لائے ہیں. آلموسٹ سب نے 15 ابو تو لائے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر. 20 مارکس کا جو ٹیسٹ تھا. بارک اللہ فیکم. کوئی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ تو آپ مجھے کبھی بھی واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں ریگارڈنگ واٹ ایور وی ہیو لرنٹ آلریڈی. اوکے الحمدللہ. تو آج سے انشاءاللہ ہم صفات اللازمہ غیر متضادہ کو سیکھتے ہیں. اوکے، جو پچھلا ہم نے سیکھا تھا وہ متضادہ تھا، یعنی ایسے صفات جن کی ضد ہوتی ہیں، اس لیے وہ پیئرس میں آتے تھے. جیسے حمز کا اپوزٹ جہر تھا، شدہ کا رخاوہ، استعالہ کا استفال، اطباق کا انفتاح اور اضلاق کا اصمات، ہے نا. تو ان کے اپوزٹس تھے. اس کے اندر شدہ رخاوہ کے درمیان ایک توسط کو بھی ہم نے سیکھا تھا. تو they were in pairs. Why were they in pairs؟ وہ ایک جوڑ میں کیوں آتے تھے؟ کیونکہ ان کی ضد ہوتی تھی. فائن، اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ بھی کوئی چیز ہوا کرتی تھی، جسٹ لائک بلیک کا اپوزٹ وائٹ ہوتا ہے. رائٹ، ان کے اپوزٹس تھے، ان کے ضد تھے. اور وہ صفات الحروف کو ہم نے صحیح سے دیکھا کہ حروف جہر کون سے ہیں، حمز کون سے ہیں. کریکٹلی ہم ان دونوں کو الگ الگ سیکھا کرتے تھے، ہے نا. لیکن یہاں پر جو ہے، جو صفات اللازمہ غیر متضادہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، ان صفات کی جو 8 صفات ہیں، ان کے کوئی اپوزٹس نہیں ہوتے. اور یہ جو 8 ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹس نہیں ہیں. یہ بالکل الگ یونیک اسپیشل کوالٹیز ہیں جو صرف کچھ لیٹرز میں ہوتی ہیں. جیسے کہ دیکھیں فار ایگزامپل، ہم نے جب سیکھا تھا اطباق کی رولنگ، اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ صاد ضاد طا ظا کے اندر اطباق ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں، باقی کے حروف جو رہ جاتے ہیں عربی کے، if you remove 4 letters from the 29 Arabic alphabets to 25 حروف، ان کے اندر اس کی اپوزٹ صفت جو اطباق کی اپوزٹ انفتاح تھا وہ ہو رہا تھا ان کے اندر. رائٹ، لیکن یہاں پر اگر ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں، فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے ڈسکس کریں تفاشی کو، التفاشی جو ہے لیٹر شین میں آتا ہے، تو صرف وہ اسی لیٹر کی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، ہم اس کی کوئی اپوزٹ نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شین از لیٹر آف تفاشی اور اس کے باقی کے جو حروف ہیں اس پہ تفاشی نہیں ہوتا. یہ کہنے کے بجائے ہم صرف ان لیٹرز کے اسپیشل کوالٹیز کو سیکھتے ہیں، اور یہ صرف شین کے لیے ہے، باقی کے لیٹرز میں یہ پراپرٹی پائی نہیں جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپوزٹ والی کوئی پراپرٹی بھی نہیں، پراپرٹی یا جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کی کوئی ضد ہوتی نہیں ہے. اس وجہ سے unlike what we had learned earlier، جیسے صفات اللازمہ متضادہ کے اندر ہم اگر ایک صفت کے لیٹرز کو دیکھتے تھے تو اگلی صفت جو ہم اس کی اپوزٹ سیکھنے والے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ اس میں آتے تھے، ہے نا. لیکن یہاں پر ایسا آپ کو نہیں ہوگا. سنگل لیٹرز یا کبھی 2 لیٹرز یا کبھی 4 to 5 لیٹرز کی ہی یہ صفت ہوتی ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. یہ جو بھی 8 صفت ہیں الگ الگ لیٹرز میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے اپوزٹس نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو ان کے اپوزٹ لیٹرز پہ کیا ہوتا ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فائن الحمدللہ. سو دس واز جسٹ دا انٹروڈکشن کہ صفات اللازمہ متضادہ اینڈ غیر متضادہ میں کیا میجر ڈفرینس ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو واٹ از صفات اللازمہ
غیر متضادہ then remember یہ سیم ہے یعنی لازمہ ہی ہے. جیسے وہ ایک حرف سے نکل جانے سے وہ حرف کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، ایسے ہی صفات اللازمہ غیر متضادہ جو ہیں ان حروف کے اندر سے جب ہم نکال دیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے، تو وہ حرف جو ہے جو حرف کی اصلیت ہے وہ باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ ان کی فطری صفت ہوتی ہے، انسٹنکٹیو صفت ہوتی ہے. بس اس کے اپوزٹس نہیں ہوتے، دیٹ از وائی ان کی ایک اندر کیٹیگری ہے، ورنہ تو یہ لیٹر سے نکلنے سے وہ لیٹر صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں گے. اوکے، یہ صفات اللازمہ ہی ہے جو کمپلسری صفت ہے، پرماننٹ صفت ہے، اور ایک حرف میں ہمیشہ ہوتی ہے، اور ہم اس کو ضرور اپلائی کرنا ہی چاہیے، ورنہ ان لیٹرز میں یہ اپلائی نہ کرنے سے لہنے جلی ہو جاتی ہے. فائن، الحمدللہ. تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں صفات اللازمہ غیر متضادہ وداؤٹ اپوزٹس والے. 8 ہیں. فرسٹ ہے التکرار، اس کو التکرار بھی کہیں بکس میں لکھا جاتا ہے، آپ 2 بھی کہہ سکتے ہیں، التکرار یا التکرار. اوکے جی، اس کے بارے میں تو ہم نے بہت بار سیکھا تھا، بیسک میں بھی اور ریسائٹیشن کلاسز میں بھی. اوکے، آپ کو یہ آسان لگے گا. یہ را کے حوالے سے ہے اور ہم نے اس کو بیسک میں سیکھا تھا. یو ول لرن دیٹ ہیئر ان ڈیٹیل انشاءاللہ. الانحراف، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے نیو لگے گا. التفاشی، یہ آپ کو پتہ ہے بٹ اسٹل انشاءاللہ اٹ ول بی ایزی فار یو. اوکے، ایکچولی صفات اللازمہ غیر متضادہ ٹو ایزی. الصفیر، متضادہ بھی ایزی ہی تھے، رائٹ؟ آپ کے ٹیسٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے بہت اچھے سے، اسپیشلی جو ایک لیٹر کو میں نے لیا اس کے نیچے 4 to 5 میں نے جو ہے صفات لکھے ہوئے تھے، ہے نا، ود لٹل ڈفرینسز، بس کچھ ہی ڈفرینسز اس میں تھے، بٹ اسٹل آپ لوگوں نے اس کو صحیح لکھا. ماشاءاللہ، دیٹس ریئلی گریٹ. آئی ہوپ آپ سب کو یہ صحیح سے سمجھ آ رہا ہے، رائٹ؟ 1 second. الحمدللہ. یا سو وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ واٹ؟ جی، تفاشی، الانحراف، التکرار، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. الصفیر، الصفیر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، رائٹ؟ بیسک تجوید میں انشاءاللہ we'll learn all this again. I'm just reading the صفات here. Okay, القلقلہ we know this but we will learn here in detail. غنہ بھی آپ کو پتا ہے انشاءاللہ. الاستطالہ، یہ بھی آپ کو پتا ہے، بس نیو ورڈ ہے، that's it. الحمدللہ. لین بھی آپ کو پتا ہے. These are the 8 صفات اللازمہ غیر متضادہ that has no opposites. اوکے انشاءاللہ ہم اس کو 8 ہیں تو ڈائلی 2 سیکھتے ہیں. اوکے، 2 صفاتوں کو ڈائلی ہم سیکھیں گے، جس سے 4 days میں ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سو obviously after 4 days again 5th and 6th day will be off for you where you should keep your notes ready. اس بار بہت اسٹوڈنٹس نے نوٹ سبمٹ نہیں کیا with valid reasons, but make sure کریں کہ کلاس کے دوران ہی لکھ لیا کریں تاکہ لاسٹ مومنٹ میں آپ کو جو ہے ہری اپنا کرنا پڑے، رائٹ؟ یہ آپ کا ہی فائدہ ہے اس پہ، اس سے آپ بہت اچھے سے سیکھ پائیں گی. the more you write the more you remember and understand. Okay, so inshallah write your notes while listening to the class. Okay جی، so that is it inshallah. Now let's learn 2 صفات today and remember جو 2 صفات ہم سیکھ رہے ہیں وہ جوڑ نہیں ہیں، پیئرز نہیں ہیں، ان کے اپوزٹس نہیں ہیں، بس 8 ہیں. چھوٹی چھوٹی صفاتیں ہوتی ہیں، زیادہ سیکھنے کو نہیں رہتا، اس وجہ سے ہم 2 سیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ وہ پیئرز میں آتے ہیں، رائٹ؟ انشاءاللہ. تو فرسٹ ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے صفات الصفیر. بہت آسان ہے and you know this terminology already as we had learned this in basics as well, right? Okay. صفیر کا مطلب کیا ہے؟ صفیر کا مطلب ہے سیٹی. اوکے، ان انگلش وی کین سے وزل، ہے نا، وزل کو کہتے ہیں، سیٹی کو، وزل کو ہم جو ہے صفیر کہتے ہیں. اس کی جو لغوی معنی ہے یہ بس صفیر کا سیٹی ہے. اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، ڈیفینیشن ان تجوید از، اس صفت والے حروف کو ادا کرتے ہوئے منہ سے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے. اوکے، کون سے حروف ہیں؟ یو نو دس آلریڈی، سین، ز، صاد، ہے نا. ان کا مخرج ایک ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان کا مخرج کو سیکھا تھا تو مخرج والی سلائیڈ کو مائنڈ میں لائیں، 2 الگ الگ پکچرز وہاں پر ہوا کرتے تھے جس میں مخرج تو سیم تھا، صرف زبان کا پچھلا حصہ دکھا کر ڈفرینشیٹ کیا گیا تھا کہ صاد میں استعالہ ہو رہا ہے اور ز سین میں استعالہ نہیں ہو رہا. بٹ ناؤ سی یو نو مور صفت لائک صاد میں استعالہ بھی ہو رہا ہے، اطباق بھی ہو رہا ہے نا، ز اور سین میں استفال اور انفتاح بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. So you are getting to know more about these letters due to which it will be easy for you to pronounce more better, right? Alhamdulillah.
جی ز سین صاد ان کا مخرج ہی ایسا ہے کہ ان کے مخرج کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہوئے اور باقی کے جو بھی صفت ہم نے ان کے اب تک سیکھے ہیں صفات اللازمہ متضادہ کے اندر ان کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ نے ان کا تلفظ کیا ان کو پروناؤنس کیا تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر یہ سیٹی والی صفیر والی ساؤنڈ آ ہی جائے گی. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جو ٹپ ہوتی ہے طرف اللسان وہ نیچے کے دانتوں کی جڑ جو ہوتے ہیں ثناء سفلا کے جڑ وہاں پر لگی ہوئی رہتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹنگ ہے اس میں بہت کم سپیس یہاں رہ جاتی ہے. اس پکچر کو دیکھیں when you're touching the tip of your tongue that is your طرف اللسان to the back portion or you can say a root of lower incisor teeth ثنایا سفلا جو نیچے کے دو فرنٹ ٹیتھ ہوتے ہیں اگلے والے اس کے جڑوں پر جب آپ زبان کی نوک کو رکھتی ہیں اور ہمارا جو منہ ہے دانت ہے کلوز آ جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ دانت ایک دوسرے سے لگتے نہیں بس کلوز آتے ہیں اس کو لگائیں نہیں. یہ لگانے سے مسٹیک اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ زا کے اندر سین کی آواز بھی آ جاتی ہے تو کلوز آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے جس کی وجہ سے there will be very narrow space left here. Can you see کتنا نیرو ہے یہ دو دانتوں کے درمیان کی سپیس بھی اور زبان جب نیچے کے دانتوں کے جڑوں کو لگتی ہے تو اوپر کا جو مسوڑا ہے اس کے اور زبان کے درمیان کی سپیس دیکھیں کتنی کم ہو جاتی ہے. It is just like آپ نے بلون لیا okay filled it with air and if you just leave a lot of space here like this and let the air out تو کیا ہوتا ہے بہت آواز تھوڑی سی کم آتی ہے اور زیادہ وسلنگ کائنڈ آف نہیں آتی اور آواز چلی جاتی ہے. لیکن جب وہ نیرو سپیس ہوتا ہے تب جو ساؤنڈ ہے وہ زیادہ وسلنگ کائنڈ آف ہوتی ہے اور بہت شارپ بھی ہوتی ہے رائٹ. سو دیٹ از اٹ واٹ ہیپنز از جب آپ زبان کا فرنٹ پارٹ طرف اللسان نیچے کے دانتوں کے جڑوں کو یعنی روٹس آف لوور انسیزر ٹیتھس پر رکھتی ہیں تو تنگی آتی ہے منہ کے فرنٹ حصے میں جس کی وجہ سے یہ لیٹرز کے اندر صفیر کی صفت یعنی وہ شارپنس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سیٹی کی آواز آ جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں صفات الصفیر والے حروف. اوکے جی اس کے حوالے سے ہم اور سیکھتے ہیں کہ ان کی آوازیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہیں فائن ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں. وہ کیسے کرتی ہے؟ صاد سین کو ہم دیکھتے ہیں. سین کے اندر فرسٹ تھنگ از استفال اور انفتاح ہوتا ہے رائٹ. لائٹنس اس میں آتا ہے ترقیق اس میں آتی ہے اور ہمس ہوتا ہے اس میں تو سانس بھی جاری رہتی ہے اور لائٹنس بھی رہتا ہے تو اس کی تھوڑی سی جو سیٹی کی ساؤنڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اوکے جیسے سین اس 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 رخاوہ بھی ہے تو اچھے سے فلو کریں اس 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 you can feel the air striking your fingers. اگر آپ نے ہونٹوں کے پاس رکھ کر دیکھا تو there will be air striking that means یہ ہمس کا لیٹر ہے. سین اس 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 اوکے نیکسٹ ہم لیں گے صاد کو. اس کے اندر جو صفاتیں ہیں وہ دیکھیں. فرسٹ ہے کہ ہمس ہے ہمس ہو رہا ہے اس میں جو آلریڈی ہم نے سیکھا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمس ہوتا ہے نا. رخاوہ ہے تو ساکن میں فلو بھی ہوگا. استعالہ اور اطباق ہے ہیوینس ہے تو جیسے ہم ہیوی کرتے ہیں تو اس کی آواز سیٹی کی جو ہوتی ہے نا وہ سین سے تھوڑی سی کم ہی ہوتی ہے بٹ سیم ہوتی ہے. دونوں کی آوازیں سیٹی کی سیم ہیں لیکن تھوڑی کم ساؤنڈ کرتی ہے اتنی شارپ نہیں ہوتی. دیکھیں سا سی سو اس سو سی سو ایس بٹ آواز تو سیٹی کی کائنڈ آف ہی ہے نا. بٹ دا ڈفرنس with زا and these two سین and صاد is little different. دیکھیں ان کی آواز کو بھی زا کی آواز کو بھی سیٹی کی ہی کہتے ہیں لیکن زا میں انگلش میں ہم کہتے ہیں نا بزنگ ساؤنڈ وہ آتا ہے وائبریٹنگ کائنڈ آف ساؤنڈ کیونکہ ہم اس میں ہمس نہیں کرتے. اس میں جہر ہوتا ہے اور رخاوہ تو ہوتا ہی ہے ساکن کے دوران ساتھ میں استفال اور انفتاح ہوتا ہے رائٹ. تو زا کے اندر ترقیق ہوگا لائٹنس ہوگا اور ہمس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز سین سے مختلف ہوتی ہے. جسٹ سمپل کویشچن آپ بتائیں مجھے زا کے اندر کیا ہمارے ووکل کارڈز اوپن رہتے ہیں یا کلوز رہتے ہیں؟ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا آلریڈی ہمس اور جہر میں زا کے اندر ووکل کارڈز اوپن رہتے ہیں یا کلوز رہتے ہیں بتائیں.
ووکل کارڈز ہم نے دیکھا تھا کلوز رہتے ہیں. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. کیونکہ اپرنٹلی ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، ہمس نہیں کرنا، پستی نہیں لانا، اس میں سین اور صاد میں اوپن رہتے ہیں. دیٹ از وائی ز کے اندر ہم نے without opening the vocal cords we have to make it very clear کہ اس میں ہمس نہ ہو جائے. یہ اکثر مسٹیک ہوتی ہے. دیکھیں اس کی آواز سین اور صاد سے الگ اس لیے ہے کیونکہ ز میں ہمس نہیں ہوتا. ز ز ز اس کو بھی سیٹی ہی کہتے ہیں. عربی میں بھی صفیری کہتے ہیں، اردو میں بھی سیٹی ہی کہتے ہیں. لیکن انگلش کے اندر اس کے ہم دو الگ الگ نیمز نکال سکتے ہیں کہ سین اور صاد کو وسل کہہ سکتے ہیں، زا کو وائبریٹنگ یا بزنگ ساؤنڈ کہہ سکتے ہیں. اوکے، انگلش میں ہوتا ہے. اردو اور عربی میں اس کا نام صفیر اور سیٹی ہی ہے. ز کی آواز کو بھی سیٹی کہتے ہیں، س کی آواز کو بھی سیٹی ہی کہتے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پر، جو سیٹی کی آواز ہے اس میں سین اور صاد کی ایک جیسی ہی ہے نا. لیکن میک شور کریں کہ سیم ہونے کی وجہ سے بھی سیم ہونے کے باوجود بھی سین میں تھوڑی شارپنس زیادہ ہوگی، بیکاز اس میں استفال ہوتا ہے، آسانی سے ادا ہوتا ہے. اس، 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 س، سی، سو. لیکن صاد کے اندر اس، اس، اس ہے نا، ہیوینس ہے، اطباق ہے، انفتاح ہے، تو اتنی زیادہ ایزینس سے سیٹی کی آواز نہیں آتی. رائٹ، لیکن سیم ساؤنڈز ہیں. زا کی ساؤنڈ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. از، ز، زی، زو، از. اوکے، تو اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کیا ہے کہ صفیر کی جو صفت ہے وہ متعدل ہوگی، یعنی دیٹ شوڈ بی متعدل یعنی درمیانی ہوگی. اٹ شوڈ بی ماڈریٹ. ایسا نہ ہو کہ ایک ایگزامپل اگر ہم لیں الصراط، اوکے، الصراط، اس کو آپ زیادہ واضح کرنے کے لیے الصراط ایسے نہ کریں. تجوید ایسا ہے کہ اس کو زیادہ بھی کر دینا تو وہ ویئرڈ ساؤنڈ کرے گا، بالکل رانگ ساؤنڈ کرے گا. تجوید کے اندر جو بیوٹیفیکیشن آف قرآنک ریسائٹیشن ہوتا ہے وہ ماڈریشن میں رکھیں گے. اوکے، جیسے عین کو پڑھنا ہے نعبد، عین کو ادا کرنے کے لیے نعبد، یہ تھوڑا زیادہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ کچھ سسٹرز کا ہا میں بھی ہوتا ہے الرحمن، اس کے بجائے الرح، یہ زیادہ ہو جاتا ہے نا. سو میک شور کہ یہ صفت کو تھوڑا سا درمیانی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ الصراط ایسے پڑھیں. رائٹ، بیکاز یہ ایسی صفت ہے، اس کو اسٹرانگ صفت کہتے ہیں کیونکہ یہ سیٹی کی اور بزنگ کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے، یعنی سیٹی کی آواز جو 3 لیٹرز میں آتی ہے وہ آہستہ پڑھنے سے بھی واضح ہو جاتی ہے. سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھ رہی ہیں، جہاں پر جب ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں انفرادی نماز، تو ہم تھوڑا سا آواز پستی کے ساتھ نرمی سے پڑھتے ہیں تاکہ صرف ہمیں سنائی دے. نماز میں ایٹ لیسٹ ہم نے اتنا زور تو پڑھنا ہے کہ ہمیں تو سنائی دے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں. رائٹ، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو سامنے جو آپ کے ہوتا ہے اس کو آپ کی سارے ورڈ سمجھ میں نہیں آئیں گے، بیکاز صرف آپ کو سنائی دے رہا ہے. لیکن جہاں جہاں پر وہ سین، صاد، زا پڑھ رہا ہوتا ہے نا، جو بھی آپ کے پاس ہے ان کی وہ سین، زا، صاد آپ کو سنائی دے گی. رائٹ، بیکاز اٹ از ٹو شارپ اینڈ ویری اسٹرانگ صفت. صفیر اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ آہستہ سے بھی کسی کو بات کریں، اس کے اندر سین، صاد اور زا کی آواز آپ کو پھر بھی سنائی دے گی. اس وجہ سے یہ اسٹرانگ صفت ہے. اوکے جی، تو الحمدللہ یہ تھا زا، سین، صاد کی صفات الصفیر کے حوالے سے جو ہم نے آلریڈی بیسکس میں سیکھا تھا. بٹ آئی تھنک ناؤ آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہو گیا ہے نا، کتنی بیوٹیفل صفت ہے ماشاءاللہ، کہ ہم اس کو کتنی اچھے طریقے سے جو ہے اپلائی بھی کرتے ہیں. اکثر مسٹیک جو میں نے دیکھا ہے وہ لیٹر زا میں ہے. زا کے اندر اسٹوڈنٹس ہمس کرنے کی وجہ سے زا بالکل زا اینڈ سین کا کمبینیشن لگتا ہے. جیسے انگلش میں اگر میں کہوں تو زیڈ ود ایس ایس ساؤنڈ، ایسے. اگر ایک ورڈ ہے وزرک، وزرک، تو اس کو وزرک، وزرک، یعنی زا بھی آپ نے پڑھ لیا لیکن ساتھ میں سین بھی. اور سین کی آواز اس لیے آ رہی ہے یا تو آپ نے دانتوں کو بالکل کلوز کر لیا اور آپ نے سانس کو بھی شامل کر لیا. اوکے، the teeth should not close completely، لیکن ایک دوسرے کے بہت قریب آئیں گے. زبان کی جڑ، زبان کا جو ٹپ ہے وہ نیچے کے 2 دانتوں کے جڑوں پر لگی ہوئی ہوگی، سپیس کم ہوگی. ہمس کریں گے تو سا، سین اور صاد صحیح سے ادا ہو جائیں گے. اور جہر کے ساتھ ساؤنڈ کو وائبریٹ کر کے رخاوا کریں گے نا، از، ز، زی، زو، تو obviously ز بھی ادا ہو جائے گا. that is it، الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں یہ صفت جو ہے اسپیشلی ساکن میں اور تشدید میں اور زیادہ واضح ہوتی ہے.
although یہ بہت ہی اسٹرانگ صفت ہے، ایوری ویئر فتحہ ضمہ کسرہ کچھ بھی لگا لیں یہ صحیح سے واضح ہو ہی جاتی ہے، لیکن ساکن میں اور تشدید میں زیادہ واضح ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کیسے ادا کریں گے. سین کو فرسٹ دیکھیں گے، سین، س، سی، سو، اس، 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 ہے نا، اس، اس، اس. اوکے اب دیکھتے ہیں ز کو. واٹ یو شوڈ ناٹ ڈو ان زا از ہمس، ہمس نہ کریں. ز، زی، زو، از، از، از. تینوں الرخاوہ کے حرف ہیں، تھوڑا سا ٹائمنگ ساکن میں زیادہ لے رہے ہیں، اس سے ان کی صفیر کی پراپرٹی اور زیادہ واضح ہوگی. اوکے اب صاد کو دیکھیں گے. صاد اطباق اور استعالہ دونوں کریں. صو، صی، سو، صو، صی، سو. صو، سی، سی نہیں ہوگا. صاد with فتحہ almost all of you recited correctly, but when it comes to kasra and dhamma students میں پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں صو، صی، سو، اس، اس، اس. اوکے اس ایسا نہ کہ اس پڑھیں، حمزہ لائٹ ہوگا. اس، اس، اس. فائن، بارک اللہ، دیٹ از اٹ، الحمدللہ. تو ہم نیکسٹ صفت کو دیکھتے ہیں. یہ دو صفت جو اب دیکھ رہے ہیں صفیر اور نیکسٹ تفاشی کو ملا کر ایک سورہ میں نے لیا ہے، سورہ شرح، اس کے اندر ان دونوں صفتوں کو ہم اپلائی کر کے سیکھیں گے. اوکے الحمدللہ. This was all about الصفیر. Now let's move on to the new صفت اللازمہ، صفت اللازمہ غیر متضادہ، that is التفاشی. اوکے التفاشی، التفاشی کہہ سکتے ہیں آپ. اوکے التفشی کیا ہے؟ پھیلنے کو کہتے ہیں، اسپریڈنگ کو. اوکے اسپریڈ ہو جانا، پھیلنا، پھیل جاتا ہے نا کوئی چیز، پھیلنے کو کہتے ہیں، اچھے سے اسپریڈ ہونے کو کہتے ہیں. اوکے اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے آواز کا پھیلنا. کہاں پھیلتا ہے؟ جنرلی دیکھا جائے تو اپنے مخرج میں اس کی آواز پھیل جاتی ہے. اوکے اگر صرف شین میں دیکھا جائے تو اوپر کے سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں نا ہمارے، دیکھیں شین کے اندر درمیانی زبان جب آپ اوپر کے سخت تالو کو لگاتی ہیں تھوڑے سے سپیس کے ساتھ، سپیس ہونا ہے، یو نو دس آلریڈی، ہم نے مخرج میں سیکھا تھا. سپیس کیوں ہوگا؟ حمز کا لیٹر ہے، سانس پاس ہوگی جس سے وہ ششنگ ساؤنڈ آتا ہے نا. وہ سانس آ کر آپ کے سانس اور آواز دونوں مل کر ٹکراتے ہیں اگلے دانتوں پر، جو ہمارے اوپر نیچے کے دانت کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں پر وہ لگتی ہے، ٹکراتی ہے اور سارے منہ میں پھیلتی ہے. پھیلنے سے وہ آواز دیکھے آتی ہے اش. Can you see how nicely it's spreading? Yes, this is called as التفاشی. You know this صفت already. بس آپ کو اس کی جو نیم ہے، ٹرمینالوجی ہے، بس وہ نئے سے پتہ چلی ہے، ورنہ تو مخرج اس کا آپ صحیح سے ادا کر لیں تو تفاشی جو ہے التفاشی آلریڈی ویسے ہی اپلائی ہو جائے گا. اوکے فائن. کچھ بکس کے اندر یا کچھ اسکالرس کے رائے میں یہ جو شین ہے نا، اس کے علاوہ یہ لیٹرز جو میں نے یہاں پر لیے ہوئے ہیں، دیکھیں میم، را، یا، صاد، سین، اس کے اندر بھی التفاشی ہوتا ہے. اوکے اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ اسکالرس، اسپیشلی ود ساکن اگر آپ نے دیکھا تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز جو ہے مخرج میں پھیل رہی ہے. اوکے او، ای، اس، اس، کیونکہ یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آواز پھیل رہی ہے. لیکن اگر آپ ان لیٹرز کو میم، را، یا، صاد، سین کو شین سے کمپیئر کریں، یہ شین کی سپریڈنگ آپ کو ان سے بالکل مختلف لگے گی. ہیئر یو کین ریئلی فیل دیٹ اش، جیسے اش کر کے دیکھیں، اٹ از ریئلی اسپریڈنگ ویل ان دا مخرج، رائٹ. تو اس کو کہتے ہیں التفاشی. اور امام الجزاری رحمہ اللہ علیہ، ان کی جو پوئٹری میں نے بتایا تھا جس میں تجوید کی صفات اور مخارج کی پوئٹری ہے اینڈ ایوری تھنگ ایلس جو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر، ان کی اس نظم کے اندر انہوں نے اس صفت کو، التفاشی کو، صرف اور صرف شین کو شامل کیا ہے. الحمدللہ. تو اس شین کے اندر ہم جو ہے التفاشی کو واضح طریقے سے پاتے ہیں. ایون دو اس میں ہوتا ہے تو it is very less, but when it comes to sheen it is complete. This صفت becomes complete in this sheen letter. Okay, sh, she, shu, ash, ash, in this way. See how it spreads. آپ pronounce کر کے دیکھیں، آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا. اش ہے نا. اکثر کچھ اسٹوڈنٹس جیم کے اندر جیسے حمز کے دوران اس کو اچ پڑھتے ہیں، جیسے چ چ چ، اور کبھی کبھی اس کو اش بھی پڑھ لیتے ہیں.
جیسا کہ اکثر میں کہتی ہوں کہ جیم کو حمز کر کے ج ج ج ایسے پڑھتے ہیں، لیکن جیم کے اندر تفاشی کرنے سے وہ جیم ج ساؤنڈ کرے گا. آئی تھنک یو نو دس اندر لیٹر آف اردو جو 3 ڈاٹس کا ہوتا ہے زا جیسا ہی ج ج، تو یہ ایسے ساؤنڈ کرنے لگتا ہے جس میں اسپریڈنگ ہو سکتی ہے. تو دیکھیں اس کو دیکھ ایک بار، جا کو جا جا جا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گی، جا ہوتا ہے جا. فائن. تو یہ جیم کے اندر تفاشی آپ نہیں کریں گے، شدہ کا لیٹر ہے اس کی سختی کو برقرار رکھیں. اج اج. شین کے اندر رخاوہ ہوتا ہے، حمس ہوتا ہے، یعنی اس کی جو بھی صفتیں ہیں وہ تھوڑی سی کمزور ہیں، لیکن جو تفاشی ہے وہ بہت اچھے سے اس میں ہوتا ہے اسپریڈنگ، ڈیو ٹو وچ یہ تھوڑا سا اسٹرانگ اور بہت اچھے سے پروننس ہوتا ہے، جیسے اش اش. رائٹ. بارک اللہ فیکم. دیٹ از اباؤٹ شین اینڈ اٹس صفت called التفاشی. You can see with the image. یہ درمیانی زبان ہے ہماری، جو اوپر کے وسط اللسان جو ہے اوپر کے سخت تالو پہ لگتی ہے تھوڑے سے اسپیس کے ساتھ. Can you see the space? Why? Because the sound and air should pass. اور وہ یہ دانت جو بہت کلوز آ جاتے ہیں وہاں پہ لگتی ہے ٹکرا کر. دیکھیں آواز کیسے مخرج میں اسپریڈ ہو کر یہ اش کی آواز آتی ہے. اوکے. جیسے ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے جو الاستعاذہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنا واضح ہو رہا ہے نا، ش ش ش. the spreading is called as تفاشی. اوکے. اگر ایگزامپلز لیں ہم اس کو پروناؤنس کریں فتحہ ضمہ کسرہ ساکن کے ساتھ، تو ش شی شو اش اش اش. little more time because یہ الرخاوہ کا لیٹر ہے. ش شی شو اش اش اش. رائٹ. اینڈ with تشدید اگر دیکھیں تو اش اشی اشو. الحمدللہ. تو یہ تھے دو صفات، صفات اللازمہ غیر متضادہ کے اندر دو الگ صفات ہیں. یاد رکھیں کیونکہ کچھ سسٹرز لاسٹ ٹائم اس کو کنفیوز کر لیا تھا. آج ہم پیئرز میں پڑھ رہے ہیں دوبارہ سے، تو اس کو متضادہ میں کنفیوز نہ کر لیں، یہ الگ الگ ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو صرف سین زا اور صاد کی صفت تھی، اور یہ صرف شین کی ہے، اور اس کے اپوزٹس بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ التفاشی اسپریڈنگ ہے اور ناٹ اسپریڈنگ کائنڈ آف کوئی اور صفت ہے اور اس میں باقی کے حروف آتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا. یہ صرف کچھ لیٹرز کے اوپر ہی ہوتا ہے، ان کی ایک اسپیشل کوالٹی ہے، ان کے لیے یونیک ہے الحمدللہ، تو صرف انہی کی صفت ہوگی. اس لیے میں نے بتایا تھا کہ صفات کا کالم ابھی فل نہ کریں، جب آپ ایڈ کریں گے تو ہر ایک کو صفات اللازمہ غیر متضادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے. اور ایون صفات العارضہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو ایڈ کرنا نہیں ہوتا. ہم نے جو ہے صرف کچھ حرف میں ہی وہاں پر ایڈیشن ہوتا ہے. اوکے جی. تو اب انشاءاللہ ہم صفات اللازمہ غیر متضادہ کی جو دو صفت آج ہم نے سیکھے ہیں، صفات الصفیر اور صفات التفاشی، التفاشی کہتے ہیں اس کو، اس سورہ شرح میں اپلائی کریں گے. فائن. میں نے یہاں پر جو لیا ہوا ہے سورہ وہ عثمانی مصحف کی پرنٹنگ ہے. آپ اس سے تھوڑی سی یوز ٹو ہو جائیں گی، کیونکہ آخر میں اس کورس کے آخر میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی کیا گیا تھا کہ عثمانی مصحف اور مجیدی مصحف جو ہم پڑھتے ہیں، جو انڈیا سیا سب کانٹیننٹل ریجن میں ہوتا ہے، آسانی کے لیے تھوڑے تجوید کے رولز ایڈیشن کیے گئے ہیں. پڑھنے کا طریقہ سیم ہے، تجوید کے رول ایڈڈ ہیں، تو اس کی ہم ڈفرینس دیکھیں گے. تو ابھی سے تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تو اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو نو انشاءاللہ. سو آئی ہیو ٹیکن دیٹ سورہ ہیئر ود دی عثمانی مصحف پرنٹنگ. تو اس کے اندر ہم دونوں صفاتوں کو پڑھیں گے اکٹھا. ریممبر اگین ایم سینگ یہ دونوں پیئرز نہیں ہیں. اوکے. جسٹ بیکاز کہ آپ کنفیوز کر لیں گے، آج تک ہم نے پیئرز میں سیکھتے آئے ہیں، آج بھی دو صفت سیکھ رہے ہیں تو شاید آپ سمجھیں گے کہ پیئر ہے. غیر متضادہ ہے، نو اپوزٹس، تو دے آر ناٹ اے پیئر. ڈفرینٹ ہیں بٹ ایک صورت میں سیکھیں گے، کیونکہ الگ الگ سوراز ہم اس کو نہیں لے سکتے. اوکے. تو میں نے آلریڈی ہائی لائٹ کیا ہے، دیر از نو نیڈ آف یو ٹو آنسر می کہ کہاں کہاں پر کون سی صفت ہو رہی ہے. یو کین سی دیٹ آئی ہیو ہائی لائٹڈ ویر ایور، جہاں جہاں پر بھی ہم نے صفات الصفیر کو اور تفاشی کو ایڈ کرنا ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، چاہے وہ ساکن میں ہو یا متحرک لیٹرز ہوں. اور ایک ہی یہاں پر التفاشی کی واٹ وی سے صفت ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا ڈارک کیا ہے. یو کین سی اینڈ آل دا ادرز آر لائٹ. رائٹ. تو جی یہ ورڈز پر، ان ورڈز پر جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا، اس پر ہم انشاءاللہ صفات الصفیر اور تفاشی کو سیکھتے ہیں. پہلا جو آیت کے اندر
ڈارک گرین یا بلو میں ہائی لائٹڈ ہے, that is the التفاشی. rest of all is الصفیر. okay, first I'm just gonna make it clear, read it everything, اس کے بعد ہی آپ پڑھیں گے. okay, میں everything word to word پہلے اپلائی کروں گی, امپلیمنٹیشن کے بعد آپ کو جب سمجھ آ جائے گا, آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے, تو پھر آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیں گے. first I'm gonna read it on my own inshallah. listen to this carefully and recite with me. mics will be muted but you should recite with me while explaining this. okay, inshallah. اوکے, شروع کرتے ہیں. پہلا تو ہم الاستعاذہ کے اندر ہی جو شین آتا ہے اس کے اندر التفاشی کو صحیح سے پروناؤنس کریں گے. اوکے, ریڈ ود می. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. شیء, اوکے, شین کی آواز آئے گی اور اس پہ تشدید بھی ہے, بہت واضح ہوتا ہے یہاں پر. اوکے, من الشیطان الرجیم. بسم اللہ, سین ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, الصفیر کی صفت ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay, now let's see the ayahs. Ayah number 1. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح. شین اور ہا کو ٹائمنگ تو سیم دیں گے, اور رخاوہ ہے, شین میں التفاشی کو فوکس کریں حمز کے ساتھ. ألم نشرح. نشرح, it should be spreading. Don't make it like ألم نشرح. نشرح. I have seen students reciting like this. ألم نشرح. نشرح. نش. Spread صحیح سے ہوگا. ألم نشرح. نشرح. ألم نشرح لك صدرك. صدرك. یہاں صاد کی جو تفاشی کی ہے ایک ہی صفت ہے. I hope یہ اس ایک لیٹر سے آپ نے اس کو سیکھ لیا ہے. باقی کہیں پر بھی یہاں شین کا لیٹر نہیں آتا, چاہے وہ متحرک میں ہو یا ساکن میں. فائن. ألم نشرح. نشرح. ہا اور شین کو ٹائمنگ سیم, رخاوہ ہے, حمز کریں اور شین میں التفاشی پہ غور کریں. ألم نشرح لك صدرك. صدرك. صفیر ہوگا, اور اطباق اور استعالہ کریں, صدرك. دال اور کاف کو ٹائم سیم دیں, یہاں قلقلہ, یہاں حمز ہوگا, شدہ کا لیٹر ہے, ساکن میں ٹائم سیم ہوگا. I hope آپ کو ڈیفیکلٹ فائنڈ نہیں ہو رہا جب میں صفات اللازمہ متضادہ کے صفت کو بھی یہاں ڈسکس کر رہی ہوں. اوکے, اٹ از جسٹ کہ آپ کا ریوائز ہو جائے, اور جب آپ قرآن پڑھیں تو ایسے ہی سارے صفتوں کو ملا کر دیکھتے ہوئے پڑھیں. رائٹ, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لیٹر میں ایک صفت کبھی آتی ہے کبھی نہیں, ہر بار آتی ہے نا, تو سارے صفتوں کو ہم نے ساتھ میں اکٹھا پڑھنا ہے. دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گی. Concentrate on all the صفات. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عین متعدل امین تھوڑا سا توسط کے ساتھ. ضعنا نہیں, اور ضاد کو استعالہ اطباق. ووضعنا عنك وزرك. not وز. یہ کیا ہو گیا, زا اور سین کا ملتا جلتا ساؤنڈ جو بن گیا ایک ڈیفرنٹ ہی ساؤنڈ ہے نا, ایسا زان سین حمز کر لیا ہم نے. سورہ شرح ہے. اوکے, ووضعنا عنك وزرك not وزرك. فائن, نو سین ساؤنڈ ان دس از زا. صفیر تو ہوگا, صفیر کا مطلب سیٹی ہوتی ہے, صفیر کا مطلب حمز نہیں ہوتا. حمز کر کے اس میں سین کی آواز کو نہ لے آئیں, وہ کارڈز کلوز رہیں گے. صفیر میں صرف سیٹی ہوتی ہے, یہاں پر زا کے اندر حمز نہ کریں. وزرک. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو جب زا میں
ہمس نہیں کرنا ایسے کہیں گے تو وہ بالکل بھی سیٹی کی آواز نکال ہی دیتے ہیں. وزرک ایسے نہیں ہوگا, یہ اس کی صفات لازمہ ہے. میک شور کریں کہ آپ کا زا جس میں آپ نے ہمس نہیں کرنا, اس چکر میں آپ زا کو دال نہ بنا دیں. ایسا نہ ہو کہ وزرک ہو جائے, رائٹ. دیٹ بزنگ شوڈ بی دیر اینڈ دیٹ از مسٹ, کیونکہ وہ صفات لازمہ ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا. دوبارہ پڑھوں گی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Okay, not وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اس میں کوئی صفت وہ نہیں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تھرڈ اینڈ فورتھ آیا میں. بس اسٹل لیٹس سی دی ادر تھنگس. قوف ہیوی رکھیں استعالہ کر کے, لیکن انفتاح ہوگا. ضاد میں استعالہ اور اطباق ہوگا. ظہرک ہا کے اندر ہمس کریں گے, رخاوہ بھی ہے, تھوڑا سا فلو کریں. کاف میں شدہ ہے اور ہمس بھی ہے. الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک. ورفعنا رفع ٹائم دیں, فعنا ایسا نہ پڑھیں. لك ذکرک ہمس کریں. ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يسرا. عسر یسرا. سین دونوں جگہ آیا ہے. فإن مع العسر يسرا. عسر یسرا کتنی شارپ ساؤنڈ ہے نا سین کی. فإن مع العسر يسرا. ٹائم دیں, ہمس ہو رہا ہے, صفیر ہو رہا ہے, رخاوہ ہو رہا ہے نا, استفال اور انفتاح بھی ہے. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. Same wahi words with little difference. There is no fa in this ayah. إن مع العسر يسرا. عسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت ایسا نہیں کہ فرغت, یہاں پر رخاوہ. فإذا فرغت. اور ایک بات جو میں ڈسکس کرنا تھا کہ وہ ذال کی ہے. اوکے, جہاں پر بھی ذال آئے, یہ اکثر ہم مسٹیک کرتے ہیں. صرف ذال کو ہائی لائٹ کروں گی. الذی میں, ظہرک میں ظا ہے نا, اور ذکرک میں ذال ہے, اور یہاں ذال ہے. یہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں, اس میں بھی صفیر لے آتے ہیں, ہے نا. جیسے ظہرک, زو یہ رانگ ہے. ذکرک, یہ اردو میں تو ہم ذکر ہی کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے تھے, ذکر اللہ کر رہے تھے, ایکچوئل میں ذال ہے. اس میں صفات الصفیر نہیں لانا ہے. پرماننٹ صفت صرف اسپیشل لیٹرز پر ہی ہوتی ہے. اگر اس پر لائیں گے تو لیٹر چینج ہو جائے گا, ہے نا. جیسے کہ زا کے اندر سے صفیر کو نکال دینے سے لہن جلی ہوتی ہے, ویسے ہی باقی کے دوسرے حروف میں جس میں صفیر نہیں ہوتا, اس میں صفیر لگا دینے سے بھی لہن جلی ہوتی ہے. جیسے ذکرک نہیں پڑھیں گے, اوکے. یہاں پر بھی فَإِذَا نہیں پڑھیں گے, فَإِذَا. فائن. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَانصَبْ. صا سیٹی کی آواز سین جیسی ہے, بس تھوڑی سی کم ہوتی ہے, شارپنس تھوڑا کم ہے, کیونکہ اس میں استعالہ اطباق ہو رہا ہے. فَانصَبْ. اخفا بھی ہیوی رکھیں. فَانصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اس میں تو کوئی صفت صفیر کی نہیں ہے, بس اور ساکن پر کانسنٹریٹ کریں. وسط ہے, توسط, اور اس میں ہیوی بھی رکھیں گے. الحمدللہ, دیٹ از اٹ. ہم نے دونوں صفت کو اس سے دیکھ لیا ہے. تو I just want to drink water. I'll be in 1 minute.
You can take time, learn everything inshallah. Okay, just 1 minute. Okay, alhamdulillah. Yes, let's read now. Inshallah آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گی. Okay, I'm gonna unmute your mics. Let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك عنك وزرك. وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. اور اس پہ قلقلہ بھی نہ کریں، اس سے بھی اس کی صفات چلی جاتی ہے، جیسے عسر یسر ایسے بھی نہ کریں. ان مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. فانصب. وإلى ربك فارغب. الحمدللہ. Any doubts with صفات الصفیر التفاشی؟ بہت انٹرسٹنگ تھا نا، مزہ آ رہا ہے بہت صفات الحروف کو پڑھتے ہوئے. جی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ماشاء اللہ. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، صفاتوں کو پڑھنے میں بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ماشاء اللہ، کیونکہ اپلیکیشن آسان ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صفات الحروف ڈفرینٹ ہے، ایکچولی میں اپلیکیشن اور آسان ہوتے جاتی ہے. قرآن جب ہم پڑھتے رہتے ہیں تو بہت آسان لگتا ہے حروفوں کو اور اچھے سے ادا کرنا. رائٹ. آئی ہوپ آپ سبھی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ جسٹ تھیوریٹیکلی مطلب اتنا جی تھیوریٹیکلی نہیں سمجھ آتا. جی جب میں ریسائٹیشن کلاس میں بتاتی تھی کہ تفاشی کریں تکرار کریں تو دیٹ واز ناٹ دیٹ کلیئر. اب جی اب کو اور بہتر سمجھ آ رہا ہے نا. اس سے آپ بہت اچھا تب کریں گی جب آپ دوسروں کو سمجھانے لگیں گی. گھر میں جو بھی ہے، بچے ہیں بڑے ہیں، میک شیور کریں کہ ان کی ریسائٹیشن کو کریکٹ کرتے رہیں اور ان کو یہ مسٹیکس بتاتے رہیں، تب آپ کو اور بہتر ہوگا یہ سمجھنے میں. فائن انشاءاللہ، بیکاز یو ول گیٹ اے پریکٹس ٹو ٹیچ ایز ویل. سو میک شیور کریں کہ whoever is at your home آپ ان کو یہ ایکسپلین کریں. اوکے، ان کے لیٹرز میں کیا کون سی صفات نہیں ہے یہ دیکھنے لگیں. آپ کو بہت اچھا اٹ ول بیکم
ہیبٹ ہو جائے گی. جب آپ سکھانے لگیں گی تبھی اپلیکیشن اور زیادہ ایزی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میک شور کریں کہ گھر میں کسی کو بھی آپ سکھائیں. دیٹ کین بی یور موم, یور سسٹر, سبلنگس, ڈاٹرز, سنز, یا ایون یور ہسبینڈس, رائٹ. سبحان اللہ. الحمد للہ. اینی ڈاؤٹس صفات الصفیر التفاشی میں؟ اوکے یہ الحمدللہ. الحمد للہ. اوکے الحمد للہ. اینی ادر ڈاؤٹس؟ نو. الحمد للہ. بارک اللہ فیکم. گیٹ ریڈی فار ٹماروز کوئز. ڈیلی کوئز اٹینڈ کریں گی تو آپ کو اس میں بھی اسکور کرنے آسان ہوگا جو آپ کا اسائنمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, رائٹ. الحمد للہ. Let's end the meeting. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ.